اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں احادیث اور روایات سے حاصل شدہ مطالب کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کے دیگر ٹیکنالوجیز اور سائنسی چیزوں کے استعمال پر گفتگو ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمیں کتابوں اور جدید اور ترقی پسند مصنفین کی ویب سائٹس اور مضامین سے جو کچھ حاصل ہو سکا ہے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، کتاب غیبت نعمانی اردو ترجمے کے صفحہ 188 سے 190 تک جناب امیر المومنین علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث نقل کی گئی ہے، جس کے چند جملے یہ ہیں: بنی عباس کے لیے ایک بڑا سخت دن آنے والا ہے جس میں وہ مثل زن حاملہ کے چیخیں گے۔ بنی عباس کے پیروکاروں کے لیے وہ جنگ نہایت ہولناک ہوگی جو نہاوند اور دینور کے درمیان چھڑے گی۔ وہ شیعان علی میں سے عظیم جنگجوؤں کی جنگ ہوگی۔ اس میں ان کا سپہ سالار قبیلہ ہمدان کا ایک شخص ہوگا جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح محمد ہوگا۔ وہ معتدل مزاجی اور حسن اخلاق سے متصف ہوگا اور اس کی رنگت بہت اچھی ہوگی، یعنی وہ صورت و سیرت دونوں میں باکمال ہوگا۔ اس کی آواز باروب، پلکیں گھنی اور کشادہ، گردن لمبی، سر کی مانگ نکلی ہوئی اور دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ وہ اپنے گھوڑے پر یوں لگے گا جیسے 14ویں کا چاند تاریکیوں کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے گا جو ان بہترین جماعتوں میں سے ایک ہوگی جو اکٹھی ہوئیں اور خدا کا تقرب حاصل کیا اور اس کے دین پر قائم رہیں۔ اس جماعت میں عرب کے شاہ سوار مردان جنگ ہوں گے جو دشمن پر بڑی سخت اور شکست و ہزیمت سے دوچار کرنے والی جنگ مسلط کریں گے۔ اس دن دشمنوں کی بڑی تباہی ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث کو نعمانی نے بحار الانوار کی جلد 52 صفحہ 226 سے نقل کیا ہے۔ سائنس اور مذہب پر گفتگو کرنے والے کچھ ترقی پسند مصنفین نے حدیث کے اس حصے میں کہ جس میں سواری کا ذکر ہوا ہے، اس سے مراد ایک ایسی ہائی ٹیک وہیکل کو لیا ہے جس سے 14ویں کے چاند کی طرح تیز روشنیوں کا اخراج ہو رہا ہوگا۔ ابان بن تغلب نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ ایسا ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے قائم آل محمد علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار ہوں گے جس کی چمک آنکھوں کو چندھیا رہی ہوگی۔ ناظرین، مصنفین نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے دور میں موجود تیز رفتار ذرائع آمد و رفت ہوں گے جن میں سے خارج ہونے والی روشنی لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی چند احادیث میں بھی کچھ ایسے ہی اشارے ملتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج اپنی نقل و حمل اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے کچھ ایسی گاڑیاں یا سپرسونک جہاز استعمال کریں گی جو انتہائی تیز رفتار ہوں گے اور لمبے لمبے فاصلے نہایت تھوڑے وقت میں طے کریں گی۔ ناظرین، ہم آپ کی توجہ ناسا کے X-15 جیٹ کی طرف مبذول کرواتے ہیں کہ جس کی فی گھنٹہ رفتار 6.72 ماک ہے، جو کہ 4520 میل یعنی 7275 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی ہے۔ اگر ایروناٹیکل انجینئرنگ میں اتنی تیزی سے ہی ترقی ہوتی رہی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت استعمال ہونے والے جہاز یا طیارے یا وہیکلز کس نوعیت کے ہوں گے اور کس سپیڈ پر چلنے والے ہوں گے۔ ناظرین، اسی طرح دجال کے بارے میں احادیث سے آخری وقت میں اس کے ٹیکنالوجی کے استعمال کی نشانیاں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً البرزنجی نے اپنی کتاب الاشاعت میں ابن منادی رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ وہ یعنی دجال بادلوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے گا، سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پھیلے گا، سمندر پر چلے گا اور پھر بھی پانی صرف اس کی ایڑیوں تک آئے گا۔ اس کے آگے دھواں ہوگا اور پیچھے ایک سبز پہاڑ ہوگا۔
ایک ایسی پکار سے کہ جسے زمین و آسمان کے درمیان تمام لوگ سنیں گے، وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ فصل اگائے۔ ناظرین، سائنس کے موضوعات پر کام کرنے والے مصنفین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول اس حدیث میں دجال کے بادلوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑنے اور سورج غروب ہونے کے مقام تک سفر کرنے اور سمندر پر چلنے سے مراد جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ حقیقت حال سے تو اللہ ہی بہتر واقف ہے، لیکن بحیثیت انسان جو اندازے لگائے جا سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ بادلوں کو دائیں ہاتھ میں پکڑنے سے مراد اس وقت کے انتہائی تیز رفتار ہوائی جہاز یا اس طرح کے دیگر آبجیکٹس ہیں جو سورج کے غروب ہونے کے مقام یعنی انتہائی دور کی منزلوں تک اسے رسائی فراہم کریں گے، اور پانی پر چلنے سے مراد جدید ترین بحری جنگی جہاز ہوں گے جو اس وقت کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر لیس ہوں گے۔ اس حدیث میں سورج کے غروب ہونے کے مقام کا ذکر کرنے سے مصنفین نے یہ بھی مراد لی ہے کہ اس سے مراد جدید ترین ٹیلیسکوپس اور ستاروں اور سیاروں کو لاکھوں میل دور سے دیکھنے والے سائنسی آلات اور سیٹلائٹس ہیں، جو کہ ہر ستارے اور سیارے کے مناظر فلم بند کر کے یا تصویریں یا معلومات کی شکل میں انسان کو فراہم کرتے ہیں۔ حدیث کے یہ الفاظ کہ وہ سمندر کے اوپر چلے گا اور پانی اس کی ایڑیوں تک آئے گا سے مراد ایسے بحری جہاز یا ہیوی واٹر وہیکلز ہو سکتی ہیں جو سطح سمندر سے تھوڑا اوپر اٹھ کر پانی کے ساتھ ساتھ سفر کریں، اور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اب ایسی کشتیاں اور ویسلز بنائی جا رہی ہیں جو مکمل طور پر پانی میں نہیں چلتی بلکہ پانی پر سرفنگ کرتی ہیں اور وقفے وقفے سے پانی کی سطح کو چھو کر پھر اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ اب تک تو یہ سرفنگ ٹیکنالوجی صرف چھوٹی کشتیوں میں ہی استعمال ہو رہی ہے، عین ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں فائٹر جیٹ کیریئرز بھی اسی طرح سمندر کی سطح سے بلند ہو کر تیز ترین رفتار سے سفر کریں۔ ناظرین، البرزنجی نے اپنی کتاب الاشاع کے صفحہ 213 پر بیان کیا ہے کہ دجال ایک دریا کے پاس آئے گا اور اسے حکم دے گا کہ وہ بہے تو دریا بہے گا۔ جب وہ اس دریا کو مخالف رخ میں بہنے کا حکم دے گا تو دریا مخالف رخ میں بہے گا، اور جب وہ اسے خشک ہونے کا حکم دے گا تو وہ خشک ہو جائے گا۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ دجال اور دجال کے پیروکار ممالک کی دریاؤں پر ڈیم بنانے کی ٹیکنالوجی ہے، جس کے ذریعے وہ دریاؤں کے رخ تبدیل کرتے ہیں اور ڈیم بننے سے دریا خشک ہو جاتے ہیں، اور جب ڈیمز کے سپل ویز کھولے جاتے ہیں تو دریا پھر جاری ہو جاتے ہیں۔ البرزنجی نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ 213 پر بیان کیا ہے کہ دجال کے ساتھ 2 پہاڑ ہوں گے، ایک پہاڑ میں درخت، پھل اور پانی ہوگا، دوسرے پہاڑ میں دھواں اور آگ ہوگی۔ ناظرین، دجال کا یہی منظر ائمہ طاہرین کی روایات میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ اس کے ساتھ 2 پہاڑ سفر کریں گے، ایک وہ پہاڑ کہ جس میں نعمتیں ہوں گی اور دوسرا وہ پہاڑ کہ جو آگ اور دھوئیں کا ہوگا۔ اپنے پیروکاروں کو وہ نعمتوں والے پہاڑ سے خوراک اور دوسری چیزیں عطا کرے گا، جبکہ پیروی نہ کرنے والوں کو وہ اس آگ کے پہاڑ پر پھینکے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال موجودہ دور میں تو ریلوے ٹرینوں پر صادق آتی ہے کہ جن کے انجنوں میں آگ لگی ہوتی ہے اور دھواں خارج ہوتا ہے، اور پیچھے ڈبوں میں طرح طرح کا مال بھرا ہوتا ہے۔ مال گاڑیوں کے ذریعے پھلوں، سبزیوں اور دیگر نعمتوں کی ٹرانسپورٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ کی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح برزنجی نے اپنی اسی کتاب الاشاع میں بیان کیا ہے کہ اس دجال کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اور وہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرتا ہوا بھی دکھائی دے گا۔ اس سے مراد جدت پسند مصنفین و محققین یہ لیتے ہیں کہ جس طرح آج کل لوگوں میں خراب جسمانی اعضاء یعنی دل، گردے، جگر وغیرہ کی پیوند کاری ہو رہی ہے، اور کئی بار ایسے مریض جو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے کلینیکلی ڈیڈ ہو جاتے ہیں، بجلی کا جھٹکا دینے سے ان کا دل دوبارہ چل پڑتا ہے اور یوں وہ واپس موت سے زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اسی طرح ہی کی کچھ کیفیت اور ٹیکنالوجی دجال بھی استعمال کرے گا اور لوگوں کو وقتی طور پر مار کر دوبارہ زندہ کرے گا۔ بہرحال حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔
ناظرین، البرزنجی نے الاشاء کے صفحہ 213 پر ہی بیان کیا ہے کہ دجال کے پاس روٹی اور گوشت کا پہاڑ اور پانی کا ایک دریا ہوگا۔ اسی کتاب کے صفحہ 214 پر برزنجی لکھتے ہیں کہ اس کے پاس گوشت کا پہاڑ بھی ہوگا اور روٹی کا پہاڑ بھی۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ 215 پر لکھتے ہیں کہ اس کے پاس شوربے یا یخنی کا ایک پہاڑ ہوگا اور پکا ہوا گوشت جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور ایک بہتا ہوا دریا ہوگا۔ بھوک کے مارے لوگوں کو وہ یہ نعمتیں دکھائے گا اور اس کے بدلے اپنی پیروی کرنے کو کہے گا۔ اس سلسلے میں جدت پسند محققین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پچھلی صدی میں کمیونسٹ جبر کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور لوگوں کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں تھوڑی سی خوراک کے عوض دن رات فیکٹریوں میں کام کرنا پڑا، ایسی ہی کچھ صورتحال دجال کے خروج کے زمانے میں بھی ہوگی۔ خوراک اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے بدلے وہ لوگوں کو اپنی پیروی کرنے پر مجبور کرے گا۔ ناظرین، ابن کثیر نے النہایہ کی جلد 1 کے صفحہ 96 پر بیان کیا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ اس قدر زور سے چیخے گا کہ مشرق و مغرب کے لوگ اس کی اس چیخ یا آواز کو سنیں گے۔ مفکرین اور محققین اس کو کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پوری دنیا میں کسی بھی جگہ اپنے پیغامات اور کالز وغیرہ کے ذریعے آواز پہنچانے کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یقیناً اس سے مراد ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن اور نشریات ہے۔ ناظرین، ہم یہاں یہ گزارش کرتے چلیں کہ اب تک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے امام مہدی علیہ السلام کے دور کی جو تصویر ہمارے زمانے کے محققین بناتے ہیں وہ موجودہ وسائل اور سائنسی ایجادات کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں۔ امام کا ظہور کب ہوگا اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ حالات تیزی سے پلٹا کھا رہے ہیں اور نشانیاں دن بدن پوری ہو رہی ہیں۔ بادی النظر میں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ امام کا ظہور قریب تر ہے۔ ایک اور معاملہ جو سائنسی ترقی اور ایجادات کے عروج کے بعد سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اللہ کے عذاب اور غضب کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور وقت سے پہلے قدرتی آفات کا پتہ لگا لینے والے سائنسی آلات کے باوجود شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، کبھی طوفان سے، کبھی آگ سے اور کبھی برف باری یا بارش اور سیلابوں سے بستیاں صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین، امام کے دور تک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مزید کتنی ترقی کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہم صرف احادیث اور روایات میں بیان کردہ مطالب سے کچھ دھندلی سی تصویر بنا سکتے ہیں جو ہم بناتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ہم اپنا یہ کام پوری نیک نیتی سے کرتے ہیں اور بالکل اپنے ناظرین کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ ہمارے نظریات سے متفق ہوں۔ البتہ جو کچھ ہمیں مستند کتابوں سے ملتا ہے اسے تحقیق کے اصولوں کے مطابق پرکھ کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سائنس اور ٹیکنالوجی اور امام مہدی علیہ السلام کی تیسری ویڈیو میں ہم آپ کو مزید تفصیلات فراہم کریں گے۔ تب تک ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے چلیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔